یہ پڑھنے والا قاری اگر اپنے اندر دل رکھتا ہے، اگر قاری کے اندر جذبات موجزن ہیں، اگر قاری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتا ہے تو حضرت پیر صاحب کی تحریر پڑھتے ہوئے صرف قلم رقص نہیں کرتا، قاری بھی ساتھ رقص کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، قاری بھی وجد میں آ جاتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے اندر وہ ویژن موجود تھا۔ کسی قائد کے لیے مستقبل کا ویژن، مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت اور پھر ان مسائل کا ادراک کر کے ان مسائل کو ان کا حل پیش کرنے کی صلاحیت، یہ بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ جس قائد کے اندر مستقبل کا ویژن نہ ہو، مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو، وہ مسائل کا ادراک نہیں کر سکتا ہے۔ جب ادراک نہیں کر سکتا ہے تو مسائل کا حل پیش کرنا اس کے بس کا روگ نہیں ہوتا ہے۔ آپ سب حضرات کو معلوم ہے، صاحبان علم و فضل ہے، اور اس اسٹیج پر برطانیہ کے نامور علماء کرام کا جمع غفیر ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ایک نصاب تعلیم تھا، ایک نظام تعلیم تھا۔ وہ نصاب تعلیم تھا، وہ نظام تعلیم تھا، صرف ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کو پڑھ کر نواب سعد اللہ خان وزیر اعظم بن گئے، اور اسی نصاب تعلیم کو پڑھ کر، اسی نصاب تعلیم اور اسی نظام تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہو کر شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی بن گئے۔ ایک نصاب تعلیم تھا، ایک نظام تعلیم تھا، جس نصاب تعلیم اور جس نظام تعلیم سے گزر کر وزراء بھی بنتے تھے، سپہ سالار بھی بنتے تھے، مدبر پیدا ہوتے تھے، حکیم اور دانا پیدا ہوتے تھے، سیاستدان پیدا ہوتے تھے، صوفی پیدا ہوتے تھے، راہ عمل کے راہی متقی اور صالحین کی جماعت تیار ہوتی تھی۔ ایک نصاب تھا، ایک نظام تھا۔ لیکن بدقسمتی کہ بر صغیر پاک و ہند پر انگریز کی حکمرانی آئی، اور جہاں اور بہت سے اثاثوں پہ ڈاکہ پڑا، وہاں مسلم ثقافت اپنی ثقافت کو نہ بچا سکی، وہ باہر سے آنے والی ثقافت کے سامنے ملیا میٹ ہو گئی، اور انگریزوں کے تسمے باندھنے والے، ان کے کتے نہلانے والے جاگیرداروں اور وڈیروں نے ان کے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کو سلام کر کے اپنے نصاب کو، اپنے نظام کو خیر آباد کہا، اور بر صغیر پاک و ہند میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بر صغیر میں، مجدد الفسانی کے بر صغیر میں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی سرزمین پر، خواجہ نظام الدین اولیاء کی سرزمین پر، داتا علی حجویری کی سرزمین پر عربی سے تہی دست ہو گئے، فارسی سے چھٹکارا حاصل کر لیا گیا۔ یہاں پر وہ نصاب تعلیم اور وہ نظام تعلیم، یاد رکھیے حضرات محترم، کہ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم، اسی کے ساتھ قوموں کی زندگی وابستہ ہوتی ہے، اسی کے ساتھ قوموں کی بقا وابستہ ہوتی ہے، اسی کے ساتھ قوموں کی عزت و توقیر وابستہ ہوتی ہے۔ جو قوم اپنے نصاب تعلیم سے محروم ہو جائے، اپنے نظام تعلیم سے محروم ہو جائے، جو اپنے ماضی سے کٹ جائے، وہ اپنے مستقبل کو کبھی تعمیر نہیں کر سکتی ہے۔ چنانچہ انگریز کی شاطرانہ چالو نے اور ہمارے یہاں کے وڈیروں اور جاگیرداروں نے، ان کی چاپلوسیوں نے ایک ایسا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم وضع کیا جس کا ٹارگٹ یہی تھا کہ وہاں سے گنبد خضرا سے ان کا رشتہ کاٹ کر واشنگٹن سے، لندن سے، فرانس سے اور برلن سے جوڑ دیا جائے۔ وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ ہندوستان کی سرزمین پر حضرات محترم،
ایک ایسا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم لارڈ میکالے نے وضع کیا کہ اس کے اپنے الفاظ میں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے لیکن پیچھے ایک ایسی نسل چھوڑ کے جائیں گے کہ اگر ہم یہاں پہ ہوں یا نہ ہوں، ہماری موجودگی یہاں پہ رہے یا نہ رہے، لیکن ہمارا کام، ہمارا فریضہ وہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ لوگوں نے اس کو سلیوٹ کیا، اس نظام کو قبول کیا، لیکن یقین فرمائیے حضرات محترم، ایک طبقہ فکر تھا، ایک اس امت کا چٹائی پر بیٹھنے والا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کو چوم کر اپنی زندگی بسر کرنے والا علماء کا طبقہ، صوفیاء کا طبقہ وہ تھا جنہوں نے روکھی سوکھی کھائی، جنہوں نے کرسیوں کو ٹھوکر ماری، جنہوں نے چٹائی پر بیٹھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ کو بلند رکھا۔ انہوں نے کہا ہم راتوں کی نیندیں حرام کر دیں گے، ہم چٹائیوں پہ بیٹھیں گے، ہم لوگوں کے گھروں سے مانگ کر روٹی کھائیں گے، لیکن نام مصطفیٰ پر، پیغام مصطفیٰ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ایک طرف مراعات یافتہ طبقہ تھا، ایک طرف مربع حاصل کرنے والا طبقہ تھا، ایک طرف کروڑوں کی جائیدادیں رکھنے والا طبقہ تھا، ان کا نصاب تعلیم تھا، ان کا نظام تعلیم تھا، اور دوسری طرف فقر پوش، چٹائی نشین، مردان حق اور مردان درویش کا طبقہ تھا، جنہوں نے کوئی جائیداد نہیں لی، جنہوں نے روٹی، کپڑا اور مکان کا مطالبہ نہیں کیا، جن کی زبان پر صرف ایک بات تھی کہ ہم جب تک زندہ ہیں اور جب تک اس دھرتی پر موجود ہیں محمد الرسول اللہ کے قرآن کی حفاظت کریں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کریں گے، ہم ابو حنیفہ کے نام کو زندہ رکھیں گے، ہم یہاں پر جنید بغدادی اور حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے فقر کو کبھی مٹنے نہیں دیں گے، ان روشن میناروں سے روشنی حاصل کرتے رہیں گے اور قوم میں بکھیرتے رہیں گے۔ یہ دو طبقے باہم دستوں گریباں رہے، ایک سلسلہ جاری رہا، چلتا رہا، انگریز یہاں سے چلا گیا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیسے گیا، کیا ہوا، لیکن صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ امت کے اسی بہی خواہ طبقے نے، یہ الگ بات ہے کہ آج کرسی نشین کون ہے، لیکن یہ وہ طبقہ تھا روکھی سوکھی کھانے والا، چٹائی پر بیٹھنے والا، نام و نمود سے بہت کوسوں دور، جس نے اپنی ساری دنیا کو تج دیا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور پیغام کو نیچے نہیں آنے دیا۔ وہ طبقہ تھا جس نے قربانیاں دے کر اس پاکستان کو ایک عملی صورت میں، اس پاک سرزمین کو آزادی کی صورت میں، اس پاک سرزمین کو لا الہ الا اللہ کے قیام کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے وجود بخشا۔ ان وجود بخشنے والوں میں یقین کیجیے، میں کسی تفریقے کی بات نہیں کرتا، میں کسی تعصب کی بات نہیں کرتا، میں تاریخ کی روشنی میں یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جن صوفیاء سے آپ کو نسبت ہے، جن اہل سنت سے آپ کو نسبت ہے، جن اہل حق سے آپ کو نسبت ہے، ان اہل حق نے، ان اہل سنت نے اپنی قربانیاں دے کر، جان کی قربانیاں دے کر، اپنی نام کی قربانیاں دے کر، اپنے مال کی قربانیاں دے کر، اپنی عزت و ناموس کی قربانیاں دے کر یہ خطہ ارضی آپ کو بخشا ہے۔ آپ مبارکباد کے لائق ہیں حضرات محترم کہ آپ اس طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جو پاکستان کا خالق طبقہ ہے، جس نے پاکستان کے قیام کو اپنے خون پسینے سے اس کی بنیادوں کو سینچا ہے۔ آپ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس طبقے کے